ہم نے تمہارے بعض بزرگوں کو دیکھا، ہمارے بھی بزرگ ہیں، استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے نہیں ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی ہیں، آپ بریلوی ہیں آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی بزرگ ہیں، آپ دیوبندی ہیں آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی بزرگ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں آپ کے بزرگ میرے بزرگ، سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آئے گی نشان لگا دوں گا دائرہ، چاہے سیاہ لگاؤں چاہے سرخ لگاؤں۔ تمہارے ان بزرگوں کی سند تم ہو، دیکھیے توجہ کیجیے، تم اپنے بزرگوں کی سند خود ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سند اللہ ہے۔ اور فرمائیے صحابہ کی سند کون ہے؟ اللہ، اور تمہارے بزرگوں کی سند کون ہے؟ تم خود۔ سارے حضرت ایسے سبحان اللہ تین منہ کر باندھن بھائی میں دے دن جھاکی پہن ہاں سچ میں آسمان کے لگے رہنے آگے ہو نا تساں سارے جڑے تساں اہل حدیث پھرا ہو نا تھوڑا بھی اپنے بزرگوں کے متعلق قریب قریب اعتقاد ہے۔ کسی جڑے لوگ دعا منگتے نا ان میں معلوم تھیندے اللہ دا چولا پکڑ کے ہلیندا پے کم تم بھی نہیں ہو کجی ڈائریکٹ گائیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ تو بس ٹھیک ہے جی بڑی دعا کرو کہنا اے اللہ اور ابا تو کیوں نہیں دیندا پتر ہوئے اور ابا اور تو پتر دے اینو کم کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے مسلک کے بزرگوں کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں ان تمام بزرگوں سے بڑا بزرگ کون ہے؟ اس بات کو پختہ کیجئے تب آپ کا ایمان بچے گا۔ تمام دیوبندی اکابر رحمۃ اللہ علیہم، تمام بریلوی اکابر رحمۃ اللہ علیہم، تمام اہل حدیث اکابر رحمۃ اللہ علیہم، ان سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ بولو ہے نا؟ اس بڑے بزرگ کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ صحابی کا فیصلہ اپنے بارے میں ان بزرگوں سے بہتر ہے کہ کم ہے؟ اور جو قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے، قرآن کہتا ہے والذین معہ، ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر ہے قرآن میں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پڑھتے جائیے، اللہ گواہی دیتا ہے ان کی معیت اتنی بڑی سند ہے کہ اس کے سامنے تمہاری تمام دستار فضیلت، تمہارے جبے و قبے، تمہاری بزرگیاں، تمہاری منزلت، تمہارے اکابر ایک خاک کی چٹکی ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور صحابہ کے ایمان، صحابہ کے اعمال، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کا لین دین، صحابہ کی مزارعت، صحابہ کی ملازمت، صحابہ کی سیاست، صحابہ کا حکومت کرنے کا ڈھنگ، طور طریقے، ان تمام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نگران کے ہیں، بطور معلم کے ہیں، بطور حاجی کے ہیں، بطور مربی کے ہیں۔ ہر گوشے میں حضور نے اپنی معیت میں ان کی تربیت فرمائی، اور اتنی تربیت کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جتنے لوگ بھی تیرے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کے دلوں کا اخلاص کے لیے امتحان لے لیا۔ جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اخلاص نہیں ہے بیکار، نماز پڑھتا ہے، اخلاص نہیں ہے بیکار، روزہ رکھتا ہے، مخلص نہیں ہے بیکار، حج کرتا ہے، خلوص سے خالی ہے بیکار، 1000 نفل یومیہ پڑھتا ہے، 1,00,000 روپے یومیہ ہدیہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بیکار اگر اخلاص نہیں ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے لیکن خلوص سے دل بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. وہ تمام کے تمام مخلص ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. اب دیکھیے جن لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا، حضور نے نگرانی کی، اور جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں نگرانی تلوار کی دھار پر، نیزے کی انی پر، تیروں کی بچھاڑ میں ان کا امتحان ہوا. ان کے فیصلے، اللہ کے معتمد لوگوں کے فیصلے، اللہ کے معتمد لوگوں کے فیصلے کیوں کر غلط ہو سکتے ہیں؟ اور مجھ میں سے، ہماری جماعت میں سے، ہمارے مسلک کے خردوں بزرگوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کو یہ جرأت اور یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو رد کرے؟ ان پر تو اللہ نے اعتماد کیا. گزشتہ جمعے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے چلاتا ہوں. ابو بکر کو رسول اللہ نے نامزد کیا، عمر کو عثمان نے نامزد کیا. ابو بکر نے فرمایا درست ہے، اور عثمان کو عبد الرحمن ابن عوف نے نامزد کیا. باقی پانچوں چاروں نے کہا درست ہے. ساری امت نے کہا درست ہے. اور علی ابن ابی طالب کو مومنہ دل چاہا سے رکھ ڈانگ آندھی پئی گئی. علی ابن ابی طالب کو کسی صحابی نے نامزد نہیں کیا. پوری جرأت سے کہتا ہوں جناب مولا علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین خلیفہ راشد، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی صحابی نے نامزد نہیں کیا. ایک سبائی نے نامزد کیا، ایک بے ایمان نے، ایک بدماش نے، ایک قاتل نے، عثمان ابن عفان کے قاتل نے، ایک مفسدہ پرداز نے، فتنہ پرور نے، ایک خونریزی برپا کرنے والے نے، ایک سبائیوں کے ایجنٹ نے، ایرانی ایجنٹ نے، رومی ایجنٹ نے، یہودیوں کے ایجنٹ نے مسلمانوں کا روپ ڈھا کر علی کے ہاتھ پر بیعت کی. ہم نے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ علی امیر المومنین ہے. یہ الگ بات کہ سب سے آخر میں مہاجرین و انصار نے بھی بیعت کی، یہ بات درست ہے. لیکن سب سے پہلے عثمان ابن عفان کو قتل کرنے والے نے بیعت کی. آپ میں سے کوئی دوست، میں ان پڑھ آدمی ہوں، علامہ وعلامہ نہیں ہوں، کوئی پڑھا لکھا جدید تعلیم یافتہ مدارس عربیہ کا بزرگ اب شہر کے رات کو کل سال بعد 50 سال بعد اگر میری زندگی رہی، مر گیا تو قبر پر آ کے حوالہ دے کہ یہ بات غلط ہے کہ جناب مولا علی کی بیعت سب سے پہلے مالک الاشتر نے کی. کس نے کی؟ نام یاد کیجئے، یہ صحابی نہیں ہے، متقی بھی نہیں ہے، بدماش ہے، حضرت عثمان کا قاتل ہے، سیدہ رملہ کی انگلیاں کاٹنے والا، بال نوچنے والا، بے حرمتی بے پردگی کرنے والا. یہ علی کی بیعت کرتا ہے تو بیعت منعقد ہو جاتی ہے، خلافت راشدہ قائم ہو جاتی ہے. سنیوں کے تمام طبقات اس کو خلافت راشدہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حالات کے بارے میں گواہی دینے کے بعد اس کو نامزد کرتا ہے اور مرنے سے پہلے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے محض اپنی پدری شفقت سے اس کو خلیفہ بنایا ہے تو تو اس کو مٹا دے، اور اگر میں نے تیری مخلوق اور محمد الرسول اللہ کی امت کے حالات کے پیش نظر پوری دیانت سے اس کو قائم مقام بنایا ہے تو اس کی مدد فرما اور اس کو تتمے تک پہنچا. تم سارے کہتے ہو سیکھو نہ کہیں یزید این ہے، معاویہ این ہے، اور چلے پیو کو گندا ہی ایک ماں کی گواہی اتنے پیو منی بیٹھے ہیں، 50 صحابہ کی گواہی اتنے خلافت نہیں منے گا. پھر ایسا نہیں ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کا اعلان پل بھر میں کر دیا ہو. 8 برس مسلسل اس کے لیے پوچھ گچھ ہوتی رہی. حالات کی